بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ ارب و خرب و سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ دوستو، یہ لوگوں کی بات نہیں، یہ قصہ ہے اپنوں کا۔ میں پہلے بھی ایک دو پروگرام میں تھوڑا سا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کسی نے ہمیں گفٹ نہیں کیا، کسی نے پلیٹ میں رکھ کے، کسی نے ٹرے میں رکھ کے ہمیں پاکستان نہیں دیا۔ اس پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ بہت ساری بہنیں بیٹیاں نے اپنی عزتیں اس پاکستان کے لیے لٹا دی ہیں۔ یہ چور، بے ایمان، ڈاکو، لٹیرے یہ پاکستان کا نام لیتے ہیں لیکن پاکستان کے معنی نہیں جانتے۔ یہ جتنے بھی یہ ہمارے جرنیل آئے، انہوں نے اپنے اپنے انتقام لیے، عوام کو تنگ کیا، عوام کو ذلیل کیا۔ چلیں ذوالفقار علی بھٹو سے بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب جب کور کمانڈر ہوا کرتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو ان کو بڑے بڑے عجیب نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہاں تک بھی ہم نے سنا اور پڑھا کہ ضیاء الحق صاحب ایک دفعہ سگریٹ پی رہے تھے، بھٹو صاحب کو دیکھ کر ضیاء الحق صاحب نے سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی۔ تو بھٹو صاحب بات سن کر دیکھا، بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا اتنا میرے سے یہ آدمی ڈرتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ان کے اندر کون سا لاوا جو ہے وہ اپنا وہ جگہ بنا رہا ہے، جگہ لاوا جو ہے ان کے خلاف ابل رہا ہے۔ لیکن وقت جب آیا، بھٹو صاحب نے اور کسی کی پرواہ نہیں کی، ڈائریکٹر آ کے اس کو آرمی چیف آرمی بنا دیا آگے۔ کیوں؟ ضیاء الحق جڑا ہے سی وہ میری رائی بلادری کا ہے سی، تو میری رائی بلادری سے انہیں کہنا کہ پترے سائیں کا وسا نہ کھائیں رائی کا۔ ضیاء الحق کو فوراً چیف آف آرمی بنا دیا بھٹو صاحب نے۔ تو انہوں نے کیا کارنامہ کیا؟ عوامی حکومت کو کلٹی، لیکن اپنا انتقام لیتے رہے۔ ضیاء الحق صاحب نے اپنا انتقام لینا تھا بھٹو سے، اپنے انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی عالم پیپلز پارٹی کا کارکن تھا اس کو بھی اٹھا کے اندر، اتنے ظلم عوام کے ساتھ یہ ہمارے جرنیل کرتے رہے۔ کیوں؟ آپ کے ہاتھ میں گن ہے اس لیے، ہم ہاتھ خالی ہیں اس لیے، ہم اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اس لیے، ہم آپ کے ادارے کی پوجا کرتے ہیں اس لیے۔ یہ آرمی کا ادارہ کسی کے باپ کا ادارہ نہیں ہے، یہ پاکستان آرمی کا ادارہ ہے، یہ پاکستان کا ادارہ ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر یہیں بات ختم نہیں ہوئی، پھر 1984 کے اندر ضیاء الحق صاحب نے کراچی کی جو سب سے بڑی گنڈا گرد پارٹی تھی جس کو MKM کہتے ہیں، اس پارٹی کو پرواز چڑھایا صرف اس لیے کہ بھٹو جو ہے وہ سندھ کے اندر سے ختم ہو جائے، پیپل پارٹی ختم ہو جائے۔ لیکن پیپل پارٹی تو کوئی ختم نہ کر سکا، یہ ان کی مہربانی تھی جنہوں نے آ کر بلاول بھٹو اور زرداری نے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا، ورنہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی کہ کوئی پیپل پارٹی کو ختم کر دیتا۔ اسی لیے کہاوت بنی ہے، ہمیں جب بھی مارا ہے ہمیں اپنوں نے ہی مارا ہے۔ پھر کوئی نظام ہے؟ یہ آئے دن پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتیاں۔ ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی لوگوں کو کوڑے لگے، کسی نے چائے کے دور بھی زیادہ 2 پیسے زیادہ لے لیے اس کو کوڑے لگا دو، کسی نے سبزی 1 روپیہ زیادہ لے لی اس کو کوڑے لگا دو۔ ظلم کی انتہا۔ مانا ضیاء الحق صاحب ایک اچھے انسان تھے، بہرحال ان کی مارشاء اللہ اچھی نہیں تھی۔ ضیاء الحق ایک واحد آدمی ہے جس نے ہمارے ملک کا کوئی روپیہ بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
دور بدلتے گیا. پھر مشرف کا دور، مشرف صاحب نے جب آ کر نواز شریف کی حکومت کو جب کلٹی کرتا ہے، اس کی حکومت کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی اپنی انتقام میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، یہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتا، یہاں تک ججوں کو نظر بند تک کر دیتا ہے. اتنے ظلم. کیا سمجھتے ہو کہ پاکستانی عوام تم کو ہاتھ اٹھا تم لوگوں کو دعائیں دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی. ایسے اتنے ظلم، اتنے زیادتیاں. پھر صاحب کا چیف ڈسٹرکٹ چودھری افتخار نظر بندی کے بعد کراچی کا دورہ کرنے کے لیے جاتا ہے. سب پلان پہلے تیار کر دیے جاتے ہیں. اس دن کوئی آدمی رینجر کا سڑک کے اوپر نظر نہیں آتا، شارع فیصل کے اوپر نہ کوئی پولیس والا نظر آتا ہے، کیونکہ مشرف صاحب نے ان کو بول دیا تھا کہ جاؤ آج گھر میں جا کے بیٹھ کے پکنک مناؤ، تم لوگوں نے روڈ کے اوپر نظر نہیں آنا. ساری پلاننگ پہلے ہو چکی تھی. میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں نے دیکھا. میں اس ٹائم شارع فیصل بلوچ کالونی کے برج کے نیچے ہم لوگ کھڑے ہوئے 2-3 دوست، ہم دیکھ رہے تھے کہ نظارہ ہو کیا رہا ہے. ادھر سے برج کے اوپر سے کورنگی کی طرف سے MKM کے گنڈے گاڑی کے اوپر آتے ہیں، اس طرح سے وہ فائرنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو زخمی کر دیا. پھر پتہ نہیں حشر نشر ہو گیا. تحریک ہوا ہے اٹھا کر دیکھو کہ تم لوگوں کو ہوش آ جائے گا پھر کراچی شہر کے اندر کیا ہوگا. شام کو پھر مشرف صاحب کی ادائیں دیکھو، کبھی ان کے سگریٹ پینے کے انداز دیکھو، ان کا تکبر، ان کا غرور دیکھو. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ شیر کی وردی پہنی ہوئی ہے. پھر ان کی انداز دیکھو. ادھر کراچی کے اندر بے گناہ آدمیوں کو مار دیا گیا، معصوم لوگوں کو مار دیا گیا. تو مشرف صاحب ٹی وی کو پر آ کر کہتے ہیں کہ ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھا. اتنے ظلم کی انتہا. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک مشرف زندہ رہے پاکستان میں نہیں آئے. پھر یہاں تک جب ان کا آخری وقت تھا، ان کا اپنا ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھا. سب اپنا انتقام لیتے رہے. لیکن اب جو ہمارے حافظ صاحب حسن منیر صاحب جو ہمارے حافظ صاحب، انہوں نے عمران خان سے انتقام لینا ہے. عمران خان نے ان کو کیوں اٹھایا؟ پورا پاکستان تباہ ہوتا ہے، ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پٹواریوں کی، چوروں کی، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ حافظ صاحب کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے گن رکھ کے چلا رہے ہیں. ان کی تو ہوا بہت دیر سے نکل چکی ہے. مجھ سے کوئی پوچھے میں بتاتا ہوں جس آدمی کی دکان کے اوپر خالی عمران خان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے نا، اللہ کی قسم انہوں نے ان کو بھی ارسٹ کیا ہے. پاکستانی عوام پاگلوں کی طرح آگے بھاگ رہی ہے، چھپ رہی ہے ان سے کہ جیسے یہ ہمارے انڈیا کے کوئی ہمارے فوج ہمارے سر پہ آ گئی ہے. یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ پاکستان جو ہے، یہ پاکستان آپ کو کیا کسی نے پلیٹ میں رکھ کے دیا تھا کہ آپ کو گفٹ ملا ہوگا پاکستان؟ ہمارے بزرگ سناتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ واقعہ سناتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب پاکستانی تحریک جب چلی تھی، جب یور پھکڑا، جب کہ راتوں کو کہتے ہیں کہ ہندو کٹھے ہو کے ہمارے گھروں میں زبردستی گھس جاتے تھے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں کی عزتیں لوٹتے تھے. ہم رات کو جاگتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے ان کی عزتوں بچانے کے لیے، لیکن وہاں پہ ہندو عزتیں لوٹتے تھے. یہاں پہ ہمارے حکمران یہ کام کرتے ہیں، رات کو لوگوں کے گھروں میں کود جاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو کر کیا رہے ہیں؟ میرے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سفید جو وال ہے ان کی تو اللہ بھی حیا کرتا ہے. یہ سفید والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ننگ کو ویڈیو بنا دیتے ہیں، ان کو دمکاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں تمہاری بیٹی کی بہن کی ویڈیو چلا دیں گے ہم. سفید والوں کی حیا میرا اللہ کر رہا ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، آگے دیکھا ایک بوڑھا آدمی یہودیوں کی قوم کا تھا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے آگے جا رہا ہے، ہم ان سے آگے نکلیں. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ بزرگ ہے، وہ سفید والوں والا ہے، وہ اپنی قوم کا بڑا ہے، اس کے عزت اور احترام کرو. تم نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ کس قرآن کی بات کرتے ہو؟ کس قرآن میں لکھا ہے یہ جو آپ کر رہے ہو؟ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ زبر کر رہے ہو.
حق کی بات کہا تو تم لوگ گریبان کو پکڑتے ہو. یہ سارے جرنیل جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انتقام لیے ہیں. اگر ہمیں سیاست دانوں نے کچھ نہیں دیا تو ہمیں کسی جرنیل نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا. بتاؤ مجھے آج تک کسی جرنیل نے پوچھا ہو کہ اتنے ملک کے اندر مہنگائی کیوں ہو گئی ہے؟ کسی جرنیل نے پوچھا ہو کہ یہ قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی جرنیل نے پوچھا ہو یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کسی نے کبھی ذکر نہیں کیا. جس طرح اپنے اپنے انتقام لیتے ہیں یہ اپنے اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو وہاں پر کسی میرے بزرگوں کا کوئی ایک دوست تھا، ایک سکھ تھا، اس نے آ کر بتایا کہ رات کو تم لوگوں کے اوپر بہت بڑا کل حملہ ہونے والا، یہاں سے نکل جو. ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم نے اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، بیل گاڑی تیار کی، اپنے گھر کی جو سرمایہ تھے، زیور تھا، پیسہ تھا، وہ سب ہم کسی چیز میں ڈال کے زمین کے نیچے دفن کر کے آ گئے، اپنے مال میں میشی چھوڑ کر آ گئے، اپنی جانیں وہاں سے بچا کر نکلے، وہ سب کچھ لٹا کر وہاں پر آ گئے. یہاں آ کر آج تک میرے بزرگوں کو، میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوتے تقریباً 4 سال تقریباً ہونے والے ہیں، 5 سال، لیکن آج تک وہ مزدوری کرتے رہے، اپنا پیٹ پالتے رہے، کچھ نہ بنا سکے. آپ نے اربوں خربوں روپیہ کہاں سے پیسہ بنا لیا؟ آپ نے کوٹھیاں بنگلے کہاں سے بنا لیے؟ سب کچھ ہمارے بزرگ وہاں سے لٹا کر آئے، خالی ہاتھ آئے، آج تک محنت مزدوریاں کرتے ہیں. ہم بھی ابھی تک محنت مزدوری کے اپنے پیٹ پالے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اربوں خربوں روپیہ کہاں سے آ گیا؟ کون سا آپ کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا آپ ہمارے سے زیادہ محنت کرتے ہیں؟ مزدور آدمی 24 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، 15 گھنٹے مزدوری کرتا ہے. آپ لوگوں کے پاس یہاں سرمایہ کہاں پہ آ گیا؟ یہ سب میرے پاکستان کا، میرے ملک کا چور کیا ہوا پیسہ، چرایا ہوا پیسہ ہے جو تم لوگوں کے پاس ہے. ہمارے ملک کا ہر سال میں خربوں روپیہ ہمارے اس میں دفاعی بجٹ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا وہ کہاں پہ خرچ ہوا، اس کا کیا خریدا گیا ہے. ہر چیز سے عوام کو باخبر رکھا جاتا ہے، بے خبر رکھا جاتا ہے عوام کو. کیوں بے خبر رکھا جاتا ہے عوام کو؟ میرے سونے نبی کا ارشاد ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو وہ بچہ ہو جاتا ہے، بچوں والی حالت ہو جاتی ہے. وہاں پہ فرعون نے بچوں کو قتل کروا دیا، یہاں پہ یہ بوڑھے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں. میرے نبی کا ارشاد ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے بچوں والی حرکتیں ہو جاتی ہیں. یہ بوڑھوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو یہ کس قرآن کی بات کرتے ہیں؟ کون سی حدیث کی بات کرتے ہیں؟ کس نبی کی امت کی یہ بات کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے کیسے کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، لیکن میں نہیں کہتا جو ہوا، میں کہتا ہوں 9 مئی کو جو واقعہ کروایا گیا. عجیب بات ہے. کیا پاکستانی قوم بھی وہاں پہ منہ میں نمالے نہیں ڈالتی کہ کانوں میں نمالے ڈالتی ہے؟ پاکستانی عوام نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، لیکن بس مجبور ہے کیونکہ آپ کے پاس گن ہے. آپ انسان کا وہ عشق کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی اس کی نانی کے پر نانی بھی اس کی یاد آ جاتی ہے اس کو، جتنا آپ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ. ہمارا پورا میڈیا جو آگے پیچھے مامے خاں بنا ہوتا ہے، لمبردار بنا ہوتا ہے، کہاں ہے میڈیا؟ کیوں سمون بک میں، کیوں حق کی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے. عمران ریاض کہاں پہ آپ؟ حق کی آواز اٹھانے والوں کو مرا دیتے ہو. کیا تمہیں موت نہیں آنی کہ تم اوپر سے مور لگا کر آئے ہو؟ تم نے دنیا میں ہی رہنا ہے. مجھے حساب دینا ہے تو آپ کو بھی حساب دینا ہے. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں مزدوری کرنے والا آدمی ہوں. کبھی پاپڑ بیچتا ہوں، کبھی کلفیاں بیچتا ہوں، کبھی گول گپے بیچتا ہوں، کبھی کچھ نہیں بیچتا. میں ایک مزدور آدمی ہوں. میرے جیسے کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دو، میں نے تو کھانا ہی کھانا ہے. میری کون سی جائیدادیں ہیں یوں؟ میری جائیداد یعنی کہ میں کہوں گا میری جائیدادیں رہیں گی ادھر سے. کتنا افسوس آتا ہے. آپ ان پٹواریوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں. آپ نے عوام تو کچھ نہیں سوچا. کیا آپ عوام کیا آپ کے لیے کیا سجدے کرے گی؟ آپ کو کیا عوام آپ کو کیا دعائیں دے گی؟ آپ کو ہرگز نہیں دے گی. آج تک کوئی میرے ملک کے اندر ایسا جرنیل نہیں گزرا جس کو عوام نے سنہری لفظوں میں لکھا ہو.
बताओ वो कौन था जो रातों रात अदालतें लगवा कर हमारे सर पे चोरों डाकुओं को बैठा के चला गया, इन बेईमानों को? वो कौन आदमी था जो हमारा सीना चीरकर हमें ये कह रहा था कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं कर सकते? वो कौन गद्दार था जिसने हमारा सीना सीना हमारा छन्नी छन्नी काट दिया, ये लफाज क्या करे कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं कर सकते? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा करते हो? तुम्हें खुदा का खौफ क्यों नहीं आता? तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? नाज़रीन, मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अगर और कुछ नहीं कर सकता, मैं हाथ हटा के इनको बद्दुआएं मजदूर दे सकता हूँ इनको मैं। खुदा से डरो यार। कर क्या रहे हो तुम? कौन सी तुम मुल्क की भलाई कर रहे हो तुम? पहले हमारे मुल्क के पास क्या बचा है? अगर हमारे हुक्मरानों ने हमें कुछ नहीं दिया, सियासतदानों ने, तो आपने भी हमें कुछ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम।